کشمالہ کی دعا کے خلاف ہر سازش اب الٹی پڑنے والی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کی اور سرفراز کی ملاقات کا کوئی تیسرا رازدار بھی ہے۔ کشمالہ کا گاؤں سے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دعا کو نوشرواں کی زندگی سے دور کر دیا جائے۔ کشمالہ نوشرواں کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی نوشرواں سے ہو جائے، لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کے اس کی شادی زوار کے ساتھ کر دے گی، یعنی نوشرواں کے بڑے بھائی کے ساتھ۔ کشمالہ ہی اپنے شوہر کو مروانے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ نوشرواں سے شادی ہو جائے۔ کشمالہ نے صرف دعا کی زندگی خراب نہیں کی، یہ اس کی پلاننگ بہت لمبی تک ہے، یعنی اس نے اپنے شوہر کو بھی خود ہی مروایا۔ ہر کام اس نے وہ الٹا کیا، لیکن ابھی بابا سائیں اور ماں سائیں نہیں جانتے کہ کشمالہ آستین کا سانپ ہے جنہوں نے اس کے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیٹے کو ڈس لیا۔ زوار کی موت کے بعد کشمالہ نے سب پہ یہ شو کیا کہ اب اس پہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ وہ 2 بچوں کے ساتھ اس حویلی کے باہر جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ گھر والوں نے اس پہ ترس کھا کے اور خاص کر زوار کے دونوں بچوں کا منہ دیکھ کے انہوں نے نوشرواں پہ پریشر ڈالا کہ تم کشمالہ سے شادی کر لو۔ حالانکہ وہ اس ٹائم فرح کے ساتھ انوالو تھا، وہ کشمالہ سے کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف کشمالہ کی خاطر اور بچوں کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور کشمالہ اور نوشرواں کی شادی ہو گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد نوشرواں ذہنی طور پہ پریشان رہنے لگا اور حویلی بھی کم کم جانے لگا، یعنی کہہ لیجئے کہ وہ کشمالہ سے دور ہی رہتا تھا۔ اسی دوران اس کی زندگی میں دعا آ گئی، گھر میں سب کو پتہ چل گیا، لیکن کشمالہ یہ کیسے برداشت کرتی کہ دعا اس کی زندگی میں آئے۔ نوشرواں نے اس سے شادی کر لی، سارا پاسٹ دعا کا کشمالہ کو پتہ چل چکا تھا۔ سرفراز کو وہ ملتی ہے دوبارہ اور اس سے پیسے کا لالچ دے کے سرفراز کو دعا اور نوشرواں کی زندگی میں بھیج دیتی ہے۔ سرفراز اپنی ہر درجہ کوشش کرتا ہے اور ان میں غلط فہمیاں بھر دیتا ہے۔ سرفراز بھی دعا سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے کہ اس کی بہن کو طلاق دے دیتا ہے، دعا پہ غلط الزامات لگاتا ہے، بلکہ نوشرواں کو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ دعا کے ہی بچے کا باپ بننے والا ہے۔ نوشرواں پھر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دعا کو نہیں چھوڑے گا، اسی گھر میں رہے گی، لیکن میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ کشمالہ پھر ایک چال چلتی ہے اور نوشرواں کو ہی زہر دے دیتی ہے اور الزام دعا پہ لگا دیتی ہے۔ دعا بہت ساری دعائیاں دیتی ہے، التجائیں کرتی ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ کہانی میں آتا ہے ایک زبردست ٹویسٹ، جعفر کشمالہ اور سرفراز دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کی ایک بناتا ہے ویڈیو۔ اب وہ ویڈیو دکھائے گا نوشرواں کو اور کھولے گا کشمالہ کے سارے راز، جس سے پتہ چل جائے گا کہ دعا کو بدنام کرنے والی کوئی اور نہیں کشمالہ ہی ہے۔ تب ایک بڑا راز بھی فاش ہو جائے گا جس کے پیچھے نوشرواں نے بہت برس انتظار کیا، زوار کی موت کا۔ تب اسے پتہ چلے گا کہ زوار کو قتل کرنے والی بھی کشمالہ ہی ہے۔ تب سب کے سامنے نوشرواں کشمالہ کا بھیانک چہرہ بے نقاب کرے گا، اس کو طلاق دے گا اور دعا کو واپس اپنی زندگی میں لے کے آئے گا۔ نوشرواں سے طلاق کے بعد کشمالہ کو ایسا صدمہ لگے گا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ آپ کو کیسا لگا جاں نثار کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویوز؟ So keep watching my channel, like and subscribe.